اچھا بھائی، کیا گناہوں کی وجہ سے عبادات قبول نہیں ہوں گی؟ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اس کے بعد گناہ بھی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، کیا اللہ کے نزدیک ان کی عبادت قبول ہوتی ہے یا گناہ کی سزا الگ ہوگی، عبادت کا ثواب الگ ملے گا؟ دیکھیں، گناہ کی سزا بھی ملے گی، عبادت کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ پہ سزا تو دے اور نیکی پہ ثواب نہ دے؟ تو گناہ گار کو عبادت نہیں چھوڑنی چاہیے، ہاں گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر وہ عبادت چھوڑ دے گا تو گناہوں میں اور جری ہو جائے گا پھر وہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ رات کو تہجد پڑھتا ہے اور دن میں چوری کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کی تہجد اس سے برائی چھڑوا دے گی۔ تو نمازوں میں اور ایسا شخص دل لگائے اور اللہ کی کو یاد کرے تو اس سے انشاءاللہ یہ برائی بھی چھوٹے گی، اور برائی چھوڑنے کی بھی سنجیدگی سے کوشش بھی کرے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ وہ عبادت میں وہ برکت نہیں رہتی۔ اگر آپ گناہ کرتے ہیں نا تو عبادت سے وہ روحانیت حاصل نہیں ہوتی جو گناہوں سے بچنے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ صدقہ فطر کیا عید کے بعد ہم دے سکتے ہیں؟ صدقہ فطر عید کی نماز تک ادا نہ کر سکے تو پھر کیا کیا جائے؟ عبد المیمن، عید کے بعد دے دیں، بلکہ عید کا دن گزر گیا تو بھی دیا جا سکتا ہے، بہتر یہی ہے عید کی نماز سے پہلے دیں۔ نماز کے بغیر کیا روزہ ہو جاتا ہے؟ کیا ہم نمازیں پڑھے بغیر روزہ رکھ سکتے ہیں؟ شاہد کشمیر، روزہ الگ رکن ہے، نماز الگ رکن ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر ہو جاتے ہیں، مگر بہت ہی بڑا جرم ہے۔ یاد رکھو، روزہ قضا کرنے سے بڑا جرم نماز کا قضا کرنا ہے، خوب سمجھ لیں۔ رمضان میں کیا کافر سے عذاب قبر اٹھ جاتا ہے؟ کیا رمضان المبارک میں کافر سے بھی عذاب قبر ختم ہو جاتا ہے؟ شاکر صاحب پشاور سے۔ رمضان میں یا جمعے میں جو قبر کا عذاب ختم ہوتا ہے، اس کے بارے میں روایات کمزور ہیں، ضعیف روایات ہیں، بالکل بے غبار مستند روایت میرے علم میں نہیں ہے، تو ضعیف روایات ہیں۔ باقی علماء سے ہم نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں بھئی چلو ضعیف روایات ہیں، اگر ہم اللہ کی رحمت سے امید لگا لیں کہ اللہ عذاب قبر ہٹا لیتا ہوگا رمضان میں، تو اس میں جا کیا رہا ہے؟ تو اللہ سے تو اچھی امید ہی رکھنی چاہیے۔ تو اس لیے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ رمضان میں کافر سے عذاب قبر اٹھ جاتا ہے اور رمضان کے بعد پھر دوبارہ ہونے لگتا ہے اس کو، اور مسلمان سے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ کوئی مضبوط قول نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کچھ احادیث کے پیش نظر جو سند کے لحاظ سے ضعیف ہیں۔ ضعیف روایت خوب سمجھ لیں، من گھڑت موضوع روایت اور ضعیف میں فرق ہوتا ہے۔ ضعیف کا مطلب ہے کمزور روایت ہے، 100% جھوٹی نہیں ہے، اور موضوع کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی بالکل ہی گڑی ہوئی روایت ہے۔ تو ضعیف روایت میں امکان بہرحال ہوتا ہے کہ شاید ایسا ہو،